وہ کہتے ہیں کہ جیسے ویسٹ میں ہم نے یہ آپ نے جرمنی کی بات کی، مجھے اس سے یاد آ گیا کہ یہ فیس بھی کرتے ہیں لوگ اور بہت سارے مسلمس بھی نا، کہ یار اب ایک بندے نے میری کرسمس کہہ دیا ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یعنی بینگ روڈ، اور یعنی کہ میں نہ کہوں اس کو آگے سے. بات یہ نہیں ہے. ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ روڈ نہ ہوں، آپ اچھے طریقے سے پٹ اے اسمائل، ویئر اے اسمائل آن یور فیس اینڈ ایکسپلین اے لٹل بٹ، اوپن اے ڈائلاگ مے بی. But don't say the same thing if you know that it is wrong. It is rather not only wrong, Allah is so possessive about it. When you say someone Merry Christmas back, you know what you are saying? Against these ayat, you are saying, yes, I acknowledge, na'udhu billah, that Allah or God begotten a son actually. Subhanallah. You have to own your values, you have to own your identity. آپ ان کو تھوڑا آپ یہ نہ کہیں، آپ کسی اور طریقے سے وہ سچویشن ڈیل کر لیں. پھر وہ ایک اور چیز لے کے آتے ہیں، یہ ویسٹ میں بہت ہوتا ہے عام طور پہ. وہ کہتے ہیں جی یار اصل میں نان مسلم جو ہیں، یہ میرے جرمن دوست ہیں، یہ میرے جو بھی ہیں دوسرے، انہوں نے یہ بھی تو ہمیں عید مبارک کہتے ہیں. دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، یہ بہت بڑے کنفیوز کرتی ہے لوگوں کو کہ یار وہ بھی تو آپ کو عید مبارک کہتے ہیں، تو اب آپ کیوں نہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات، عید مبارک ان کا کہنا ہمیں ان کے کسی نظریے کے خلاف نہیں ہے، ان کے کسی کریڈ یا ان کی جو ویلیوز ہیں نا اس کے خلاف نہیں ہے. وہ ان کے کسی سینٹیمنٹ کو ہرٹ نہیں کر رہا. ہم سے ایکسپیکٹ کیا جانا کہ ہم بھی میری کرسمس کہیں، یہ ہمارے ایک بہت فنڈامنٹل کریڈ اور سینٹیمنٹس کے خلاف ہے. ہمارا سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتا ہے اس میں. ہماری جو بیسک ویلیو ہے جس کی ہم قدر کرتے ہیں، جس کے ارد گرد ہے ہماری زندگی، اس کے خلاف جا رہا ہے یہ. یعنی جیسے آپ نے مثال دی، یہ نہیں کوئی ایکسپیکٹ کرے گا. اگر عید مبارک کا مطلب کچھ اس طرح سے ہوتا نا، لیٹ سے کہ اگر لیٹ سے جرمنس کی بات کریں تو یا لیٹ سے برٹش کی بات کر لیں آپ، کے عید مبارک کا یوں مطلب ہوتا ہیل ہٹلر، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی نہ آپ کو کہتے عید مبارک، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر اسرائیل میں جا کے کوئی عید مبارک کا مطلب ہوتا نا کچھ اس طرح سے کہ ہیپی ہولوکاسٹ، مے اٹ ہیپن اگین، سم تھنگ لائک دس، تو وہ کبھی بھی وہ جیو آپ کو کمفرٹیبل فیل نہ کر رہا ہوتا عید مبارک کہنے میں. لیکن ہم اتنے وہ دب جاتے ہیں فالو کرنے میں اور اگلے کو ناراض نہیں کرنا کہ ہم کہہ دیتے ہیں وہ چیز. سو کلیئر یہ ڈفرینسز کو ہمیں کرنا چاہیے. شوئنگ رسپیکٹ اینڈ ٹالرنس ایک چیز ہونی چاہیے، اور کمپرومائزنگ یور اون بلیف جس کی وجہ سے آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ ہولڈ آن ٹو کرتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہونی چاہیے. ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے. قطر نے تھوڑا سا خیال کیا اور اپنی آئیڈینٹی کا تھوڑا سا خیال رکھا. کتنے زیادہ لوگ آئے اور دین اسلام کا تعارف لے کر کے، سوچنے کی بات ہے نا. بالکل بہت بہت زبردست بات کی آپ نے. اور آئی تھنک وہ ہماری ایک اینکر پرسن تھی جو کہہ رہی تھی کہ کیپ اسلام آؤٹ آف فٹ بال اور سم تھنگ along those lines. Don't Islamicize football at least یار. حالانکہ ہاں جی یہ کامنٹ آیا تھا. خیر بہرحال دیٹ واز کوائٹ لیم ایکچولی، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ فٹ بال کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اپرچونٹی بنی ہے لوگوں کا دین کے بارے میں متعارف ہونے کی. آلدو فٹ بال سے ہی بنی ہے. وہ پرابلی انہوں نے اس سائن پہ کہا تھا یا پھر سجدے پہ کہا تھا، I'm not sure. یہ لوگ پورا ان کی تو خیر ہپوکریسی اتنی زیادہ ہے. وہ تو خیر جرمنی والی بھی جو مسجد اوزل والی بھی آئی تھی، بیکاز دے واز سو آن، جب یہ پیلسٹین اور دیگر مسلمس کی بات آتی ہے، دیر اسٹانس واز سو کلیئر، مطلب کہ جی کیپ پالیٹکس آؤٹ آف فٹ بال. مطلب ان کے آئی تھنک فیفا اور یوفا کے کسی پریزیڈنٹ بھی اس طرح کی بات کی تھی. بٹ یوکرین وار پہ جو انہوں نے یوکرین کے جھنڈے، اور آپ فلسطین کا فٹ بالر اکثر ہوتے تھے گول کرنے میں اگر فلسطین کا وہ شرٹ نکالنے یا اس طرح سپورٹ کریں، اس کو کہتے ہیں چپ کرو، فائن کر دیتے تھے. یوکرین کے بارے میں تو آفیشلی انہوں نے اسٹیڈیم میں جھنڈے دے رہے ہیں یوکرین کے، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. نہیں تو رینبو بہنوں نے پھر طوفان کیوں مچایا ہوا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں بی بی سی homosexuality out of football. میں حیران ہوں ان کی ہپوکریسی پہ ہی کہ مطلب بی بی سی ایکچولی ڈنٹ شو دا اوپننگ سیریمنی. انہوں نے پورا ایک مونٹاج بنا کر کہ جی ان کے یہ ایل جی بی ٹی اور دوسرا جو ان کے جو ورکرز مائیگرنٹ ورکرز کے اگینسٹ، مطلب یہ ان کے ٹوٹل آرگومنٹس ہیں دو، جس کے اوپر کوئی ہے نہیں. اور کچھ شکر ہے ان کے اپنے اینکر جیسے پیئر مورگن ہے، اس نے کافی ان کو رگڑا کہ بھائی تم لوگ ہاؤ آن ارتھ کین یو بی مورلس کے اوپر تم لوگ کیسے لیکچر دے سکتے ہو؟ تم لوگوں نے انسلیومنٹ علیحدہ کی ہے، تم عراق وار میں تم نے کتنے ملینز لوگ مارے ہیں، ویتنام اٹھا لو، ساری جنگیں تو تم لوگوں نے کی ہیں. تم لوگ بیٹھ کے مائیگرنٹ ورکرز جو ایک اسمال اماؤنٹ میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، بالکل ایک غلط چیز اگر ہوئی ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ایل جی بی ٹی پہ تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. اگر انفیکٹ مزید سے بات کریں 66 میں جب انگلینڈ 1966 میں انگلینڈ ورلڈ کپ جیتا تھا نا، اس وقت ہوموسیکشوالٹی واز اے سن، اور مطلب اس کے اگینسٹ لا تھا ان برٹن. اس کا تو پھر اپنا ورلڈ کپ واپس کرو، 1966 والا چھوڑ دو. اس ٹائم تم لوگ بھی کہتے تھے ہوموسیکشوالٹی غلط ہے.
مائیگریٹ ورکرز میں بھی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ بات تھی کہ قطر نے ایک 2014 میں غالباً پھر انٹروڈیوس کرائے تھے بڑے لیبر لاز اور بڑی چیزیں تھیں اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قطر کی اپنی جو پاپولیشن ہے وہ بہت 15% ہے, پتہ نہیں میرا خیال ہے. باقی سارے فارنرز ہیں. جب اتنے زیادہ فارنر کا اتنی ریشو ہو تو ظاہر ہے اس میں آپ کو ہر طرح کا ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے لوگ اٹھ کے آئے ہیں وہ ایک بہتر مستقبل اپنا دیکھ کے تھوڑی سی ارننگ اپنی فائنینشیل اس کو دیکھ کے آئے ہیں, تو ان کو وہ اس حد تک ملا بھی ہے, خاص طور پہ جب انہوں نے لیبر لاز. ہمارے یہاں سے یار لیبر جاتے ہیں, اوبیسلی کبھی ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ, بٹ وہ اپنا پیچھے فیملیز کا پیٹ پالتے ہیں, سارا کچھ ہوتے ہیں. بلکہ یو کے انگلینڈ کا تو یہ بھی آیا تھا کہ انگلینڈ کی جو شرٹ ہے جو 115 پاؤنڈ کی بیچ رہے ہیں کہتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں بنی ہے جہاں پہ چائلڈ لیبر بھی ہے, اور ان کی منیمم ویج آپ اٹھا لیں تو وہ آپ کے لا کے مطابق وہ بھی غلط ہے. تو اسٹاپ ویئرنگ دیز شرٹس اینڈ سیلنگ دیز شرٹس. تو مطلب یہ تو اس کا تو کوئی وہ رواج ہم ایکنالج کرتے ہیں کہ لیبر لاز اور اس کے حوالے سے بھی ہوئی ہوں گی اور ہوتی ہوں گی مسائل وہاں پہ, ہم ایکنالج کرتے ہیں, اس کو امپروو ہونا چاہیے. وی ڈو ایکنالج اینڈ کرٹیسائز کیجیے, اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس کو غلط ہے, اس کو صحیح کرنا چاہیے. ہم نے فرشتہ تو نہیں کہہ دیا, ہم نے یہ نہیں کہہ دیا, بڑا کچھ غلط وہاں پہ اوبیسلی چیزیں ہوتی ہیں. گائز اسی کے ساتھ ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, وچ از بک آف دا ویک. تو آج کی جو بک آف دا ویک ہے اس میں ہمارے پاس ایک بڑی ہی کمال کتاب ہے, اینڈ اٹس ون آف مائی فیوریٹ بکس. اس کا نام ہے, اردو کی کتاب ہے, دل کی اصلاح بائی شیخ صالح المنجد. اور ان کی جو کتاب ہے یہ بیسکلی سلسلہ مفسدات القلوب جو ہے عربک میں وہ تھی, اس کا یہ اردو ترجمہ ہے. اور اس کے ایکچولی دو پارٹس ہیں, ایک ہے دل کی اصلاح اور ایک ہے دل کا بگاڑ. تو اس میں وہ بات کرتے ہیں بیسکلی, جو میں نے بھی ایک سیریز کی تھی اسپریچول کارڈیالوجی کی, کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا ڈیزیزز آف دا ہارٹ, اس کے بارے میں یہ ہے. اور اس میں یہ 1 by 1 ڈفرنٹ ڈیزیزز جو دل کے مسئلے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آئی تھنک اس کے بارے میں بات کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن, قیامت والے دن, کوئی چیز, نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا, نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ تمہارے دل کی حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا آپ کے دل کی حالت چیک کرنی ہے. واز دس ہارٹ اے پیور ہارٹ, واز اٹ اے ہارٹ دیٹ had the love of Allah in it, یعنی اس میں اللہ کی محبت تھی یا کسی اور چیز کی محبت تھی, کیا وہ اللہ کا فرما بردار تھا یا نہیں تھا. ورک ان پروگریس تو ہم سارے ہیں نا, بٹ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کی اندر وہ ڈیزائر تھا اللہ کو راضی کرنے والا, اپنے آپ کو اس طرف لے کے جا رہا تھا یا نہیں لے کے جا رہا تھا, یا کیا یہ ایسا دل تھا جس میں بہت سارے خبائث قسم کی چیزیں موجود تھیں. جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے, اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے. وہ کیا ہے, وہ آپ کا دل ہے, وہ ہوا قلب. تو یہ اس دل کی اصلاح بڑی ضروری ہے. تو آئی تھنک بفور یو امبارک آن اینی بگ جرنی آف اسپرچویلٹی اور وٹ ایور, دا فرسٹ تھنگ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو کنسیڈر از کہ میرا دل کا تزکیہ ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے مفتی, علامہ, شیخ, حضرت بھی بن گئے, لیکن آپ کے دل کا تزکیہ ابھی تک نہیں ہوا. یا آپ کو بہت بڑے PhD ڈاکٹر بن گئے اور بڑے ماشاء اللہ قابل فاضل ہو گئے, اللہ